الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن بطش ربك لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے ان تمام برگزیدہ انبیاء و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، نوجوانوں، بزرگوں، عزیزوں،
آج کے خطبے کے اندر جس موضوع کے تحت مجھے بیان دینا ہے، میرا موضوع ہے خاموش بد دعا۔ اسی موضوع کے تحت اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ ہمیں حق بات کہنے کی، آپ کو سننے کی، اور ہم سبوں کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرنے سے منع کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بد دعا دینے سے بھی منع کیا ہے۔ اسی لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کی طرف روانہ کیا تو فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی اپنے دوست سے کہتا ہے یار میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیا سیکھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا اگر ایسی بات ہے تو خاموش لوگوں کی صحبت اختیار کر لو، تمہیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ کہا کہ پاگل ہوں، خاموش لوگ جب بولیں گے ہی نہیں تو میں سیکھوں گا کیا اور سنوں گا کیا؟ کہا کہ پاگل میں نہیں، پاگل تم ہو۔ جو انسان خاموش ہو جائے اس سے کبھی پنگا نہیں لینا۔ جو انسان بولتا رہتا ہے، گالی گلوچ کرتا رہتا ہے، آپ کا حاضر جوابی سے مقابلہ کرتا رہتا ہے، ایسی صورت میں وہ بول بال کے اپنے دل کے بھراس کو ختم کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو زمانے کی سختیوں میں جل جل کے کندن ہو جاتا ہے، لوہا بن جاتا ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے آپ جو کچھ بھی بول رہے ہیں ایک نہ ایک دن قدرت آپ کو جواب ضرور دے گا۔ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ایک نہ ایک دن وقت آپ کو جواب ضرور دے گا۔ آپ جو لوگوں کی مصیبتوں پر ہنس رہے ہیں ایک نہ ایک دن زمانہ آپ کو جواب ضرور دے گا۔ جو انسان ساری دنیا کو چھوڑ کے آپ کے پاس آتا ہے اس امید پر کہ آپ سے محبت ملے گی، اس امید پر کہ آپ اس کا دکھڑا سنیں گے، اس امید پر کہ آپ اس کا خیال کریں گے، اس امید پر کہ آپ اس کے زخموں کا مداوا بنیں گے، اگر کچھ نہیں تو کم سے کم سن کے سنا کے اپنے غموں کو ہلکا کر دیں گے۔ لیکن جواب میں اگر آپ نے بھی اس کو گالیاں دینا شروع کر دیا، آپ نے بھی اس کو ستانا شروع کر دیا، آپ نے بھی اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیا، آپ نے بھی اس کے لیے دروازہ بند کر دیا، تو ایسے انسان کی حالت بہت بری ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسے انسان کے پیچھے دنیا کے اندر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا، اور جس کا اللہ ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے پسپا نہیں کر سکتی۔ وہ پاورفل انسان ہو جاتا ہے، اس کا اللہ سے کنیکشن جڑ جاتا ہے، وہ اللہ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مانگنے والا جب مانگتے مانگتے ایک آدمی کے پاس آیا، کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دیں۔ کہا کہ یار معاف کرنا، میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ مانگنے والا کہتا ہے اتنی کافی دور سے آپ کے پاس چل کے امید سے آیا ہوں، اگر یہاں سے بھی خالی چلا گیا تو پھر آنے کا مزہ کیا؟ کہا کہ یار بات اصل یہ ہے کہ میری دنیا لٹ چکی ہے، دنیا میں میرا کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں بچا سوائے اللہ کے، میں تجھے کیا دوں؟ جب اس نے اللہ کا نام سنا، صبح سے شام تک جو بھی بھیک مانگ کے پیسہ جمع کیا تھا وہ سارا پیسہ اس کی گود میں پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے یار مجھے بھی اللہ سے کنیکشن کروا دو، آج کے بعد میں کبھی بھیک نہیں مانگوں گا۔ کہا کیا مطلب؟
کہا کہ اس سے بڑھ کے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی نہیں. ارے آپ کو اللہ مل گیا ہے. جس کو اللہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے. آپ کا تعلق اللہ سے ہو گیا ہے, آپ کا کنیکشن اللہ سے جڑ گیا ہے, آپ اللہ کے بالکل قریب ہو گئے ہیں. اس لیے تو کہتا ہوں مجھے بھی اللہ سے قریب کروا دو, اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی ملوا دو. آج کے بعد میں کبھی بھیک نہیں مانگوں گا. میرے بھائیوں سوچئے, غور کیجئے, جو آدمی آپ کے پاس پوری دنیا کے چھوڑ کے آتا ہے اس امید پر کہ آپ اس کی مدد کریں گے, آپ اس کا دکھڑا سنیں گے, اگر آپ نے بھی اس کا دروازہ بند کر دیا تو وہ بندہ کہاں جائے گا؟ پیچھے مڑ کے جا نہیں سکتا. آگے آپ نے آ جانے کا دروازہ بند کر دیا ہے, وہ بندہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہے گا. اگر 50 سال کے بعد بھی آپ آئیں گے تو وہ بندہ وہیں کھڑا ملے گا. اس لیے شاعر کہتا ہے بچھڑا ہوا ایک شخص کئی سال میں دیکھا, بچھڑا ہوا ایک شخص کئی سال میں دیکھا, جس حال میں بچھڑا تھا اسی حال میں دیکھا. اگر آپ 100 سال کے بعد بھی آئیں گے وہ بندہ وہیں آپ کو کھڑا دکھے گا. اس کی دنیا لٹ چکی ہے, ساری دنیا اندھیری ہو چکی ہے, آپ کے پاس مدد کے لیے آیا تھا, آپ نے بھی آگے کا دروازہ بند کر دیا ہے. آخرکار ایسی صورت میں وہ بندہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ کو پکار ہی تو سکتا ہے, وہ اللہ کے قریب ہی تو ہو سکتا ہے, وہ اللہ سے فریاد ہی تو کر سکتا ہے, باقی کچھ نہیں کر سکتا. امام کائنات کے زمانے میں ایک صحابیہ تھی جن کا نام حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے شوہر نے ان کو مانگا دیا. حضرت خولہ اللہ کے نبی کے ساتھیوں کے پاس آئی اور کہا اے نبی کے ساتھیوں, آج میرے شوہر نے مجھ کو مانگا دیا ہے. صحابہ نے کہا کہ خولہ اگر تیرے شوہر نے تجھ کو مانگا دیا ہے تو اپنے شوہر کے لیے تم حرام ہو گئی, کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب کوئی کسی کو بیوی کو طلاق دینا چاہتا بس اتنا کہہ دیتا تم میری اماں کی طرح ہو, اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو جاتی تھی. خولہ طرف اٹھتی اور کہتی ہے نبی کے ساتھیوں ایسا مسئلہ نہ بتلاؤ, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اس کا کوئی پرسہ ریحان نہیں, میرے ماں بھی نہیں, باپ بھی نہیں, بھائی بھی نہیں, بہن بھی نہیں, میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ صحابہ نے کہا خولہ جب تیرے شوہر نے تجھ کو مانگا دیا ہے تو تم ساری زندگی کے لیے اپنے شوہر سے جدا ہو گئی. خولہ سوچتی ہے کہ چلو صحابہ کا دروازہ بند ہو گیا, ابھی تو نبی کا دروازہ کھلا ہے. خولہ امام کائنات سے ملاقات کرنے کے لیے عائشہ کے حجرے کے پاس آئی, دروازے پہ دستک دی, نبی باہر نکلے, پوچھا خولہ بات کیا ہے؟ کہتی ہے یا رسول اللہ ایک مسئلے نے مجھ کو بیمار کر دیا ہے, غمگین کر دیا ہے, توڑ کے رکھ دیا ہے. نبی پوچھتے ہیں اے خولہ وہ کون سا مسئلہ ہے جس نے آپ کو بیمار بھی کر دیا ہو, غمگین بھی کر دیا ہو اور توڑ کے بھی رکھ دیا ہو؟ خولہ کہتی ہے یا رسول اللہ آج میرے شوہر نے مجھ کو مانگا دیا ہے. نبی جواب دیتے ہیں کہ تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی. خولہ کہتی اللہ کے نبی صحابہ نے بھی یہی جواب دیا ہے اور آپ بھی یہی جواب دے رہے ہیں, ایسا مت بولیے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے اس کا کوئی پرسہ ریحان نہیں اور میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں, میں جاؤں گی تو جاؤں گی کہاں؟ بار بار اصرار پہ اصرار کر رہی ہے. امام کائنات انکار پہ انکار کر رہے ہیں. نبی مان فرماتے ہیں خولہ یہ غلطی تمہاری نہیں تمہارے شوہر کی ہے. خولہ کہتی یا رسول اللہ غلطی میرا شوہر کرے, سزا مجھ کو بھگتنا پڑے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام کائنات نے دروازہ بند کر لیا. خولہ مایوس ہو گئی, نا امید ہو گئی, جیسے واپس مڑتی ہے سامنے مسجد نبوی نظر آتی ہے. خیال آتا ہے کہ چلو نبی کا دروازہ تو بند ہو گیا, ابھی اللہ کا دروازہ
کھلا ہے. مسجد میں سجدے میں پڑ جاتی ہے, اللہ سے کہتی ہے اللہ ساری کائنات کا دروازہ بند, تیرا دروازہ کھلا. ساری کائنات کی بارگاہ ہے بند, تیری بارگاہ کھلی. ساری کائنات کا دربار بند, تیرا دربار کھلا. اللہ آج میرے شوہر نے مجھ کو ماں کہہ دیا, میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ رب تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتے, آج ایک بندی نے مجھ کو پکارا ہے, اگر میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ آج پوری دنیا نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے, اگر میں ساتھ نہیں دوں گا تو کون ساتھ دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ کی آیت کریمہ نازل فرما دی, لقد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. آج ایک عورت کی فریاد کو سن کر کے, مصیبت کو دیکھ کے میں نے قیامت تک کے لیے مسئلہ کو بدل دیا ہے. آج کے بعد کوئی شوہر بیوی کو ماں کھا دے, صرف 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے, بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی. سوچیے, غور کیجیے. جو انسان پوری دنیا سے تھک کر ہار کر جب اللہ کے دربار میں آتا ہے تو اللہ اس کا نہیں سنے گا. میرے بھائیوں, تو کون سنے گا؟ سوچیے, جس کو آپ گالی دے رہے ہیں اور وہ خاموش ہو جائے, جس کو آپ ستا رہے ہیں اور وہ خاموش ہو جائے, جس کو آپ ذلیل کر رہے ہیں اور وہ خاموش ہو جائے, جس کے لیے آپ نے دروازے کو بند کر دیا ہے اور وہ خاموش ہو جائے, جس کو آپ نے دھتکار دیا ہے اور وہ خاموش ہو جائے. یاد کر لیجئے, ایسے آدمی سے دوستی کر لیجئے. ایسا آدمی بڑا قیمتی آدمی ہوتا ہے, ایسے آدمی کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے. میرے بھائیوں, جڑ جاتا ہے, اس وہ اللہ سے بالکل قریب ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں, جب بھی کسی سے بات چیت میں میرے بھائیوں تلخی ہو جائے, لڑائی جھگڑا ہو جائے, آپ غور کیجئے گا سب سے زیادہ کم بولنے والا کون ہے؟ سب سے کم بولنے والا کون ہے؟ اس سے دوستی کر لیجیے. وہ قیمتی انسان ہے, وہ خاموش اس لیے ہے, وہ جان رہا ہے کہ میرے پاس بولنے کی ہمت نہیں ہے. وہ خاموش اس لیے ہے کہ وہ ڈرا ہوا ہے. وہ خاموش اس لیے ہے کہ وہ سہما ہوا ہے. وہ خاموش اس لیے ہے کہ وہ مضطرب ہے, تکلیفوں سے پریشان ہو چکا ہے. اور جب انسان تکلیفوں میں پریشان ہو جاتا ہے, اس کی پریشانی اور رب تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. تاریخ دمشق کے اندر صاحب کتاب نے ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی لوگوں کو کھچر پہ سوار کر کے منزل مقصود تک پہنچایا کرتا تھا, اور اس کے ذریعے سے جو کرایہ حاصل کرتا تھا اس کرایے سے اس کا گزر بسر ہوا کرتا تھا. یہی اس کی روزی تھی, اور اسی کے ذریعے سے اپنے بال بچوں کی پرورش کیا کرتا تھا. وہ بندہ بیان فرماتا ہے, ایک دن میرے کھچر پہ ایک آدمی سوار ہوا, میں منزل تک اس کو لے جانے لگا. آگے جانے کے بعد دو راستہ ملا. معمول کے مطابق جو راستہ میں دیکھا ہوا تھا اسی راستے کی طرف چلنے لگا. وہ بندہ کہتا ہے اس راستے سے نہیں بلکہ اس راستے سے چلو. اس نے کہا کہ نہیں, میں یہ راستہ دیکھا ہوا ہوں, ہمیشہ برابر اسی راستے سے جایا کرتا ہوں, اچھا راستہ ہے. وہ سوار کرتا ہے کہ نہیں, یہ راستہ میں دیکھا ہوں, ہمیشہ جاتا ہوں, یہ شارٹ کٹ راستہ ہے, آج اسی راستے سے چلو, جلدی پہنچ جاؤ گے. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں اس کے خیمے میں آ گیا, میں اس کے باغاوے میں آ گیا, اور اسی کے کہنے کے مطابق دوسرے راستے کا سفر کر دیا. کچھ دور جانے کے بعد بیابان جنگل آیا, بیابان وادی آئی, جہاں سے ایک بھی راستہ آگے جانے کے لیے نہیں تھا. میں نے وہاں انسانوں کی بہت ساری لاشیں دیکھی, کسی کی کھوپڑی پڑی ہے, کسی کے ہاتھ پڑے ہیں, کسی کے پاؤں پڑے ہیں, انسانوں کے جسموں کی ہڈیاں پڑی ہیں. میں ڈر گیا, میں سہم گیا. وہ سوار سواری سے نیچے اترا, اپنے کپڑے کو سمیٹا, چھری نکالی, مجھ پہ وار کر دیا. میں وہاں سے سٹ پٹ بھاگا, وہ بھی میرا پیچھا کیا. آخرکار
کر میں پکڑا گیا. میں نے کہا کہ دیکھو بھائی خنجر میرا لے لو لیکن میری جان کو چھوڑ دو. اس نے کہا کہ نہیں نہیں خنجر تو میرا ہو ہی گیا ہے, اب تم کو بھی نہیں چھوڑوں گا. میں نے ان کو بہت سمجھایا, بہت نصیحت کی, آخرت کا خوف دلایا, جہنم کا خوف دلایا, لیکن ہماری نصیحت کا اس کو ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا. آخرکار میں سمجھ گیا کہ اب مجھ کو مرنا ہے, زندگی سے ہاتھ دھونا ہے. میں اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا اور اس شخص کے ہاتھوں قتل ہونے کے لیے, مرنے کے لیے تیار ہو گیا. آخرکار میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو کم سے کم تھوڑی نماز پڑھ لینے دو. کہا کہ پڑھ لو. میں نماز میں کھڑا ہو گیا, وہ مجھ پہ سوار تھا اور جلدی جلدی مچا رہا تھا. رب کعبہ کی قسم ڈر کے مارے نماز کی ساری دعاؤں کو میں بھول گیا, ایک بھی دعا مجھے یاد نہیں آ رہی تھی. قرآن کی بہت ساری سورتوں کو میں نے یاد کیا تھا لیکن ڈر کے مارے ایک بھی سورہ, ایک بھی آیت مجھے یاد نہیں آ رہی تھی. میں کھڑا ہوں, رکوع کر رہا ہوں, سجدے کر رہا ہوں, زبان خاموش ہے, کچھ بھی دعا نہیں نکل پا رہی ہے. آخرکار جب میں نے دماغ پر زور ڈالا, قرآن کی ایک آیت مجھے یاد آئی جس میں اللہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے جو بے قراری کے وقت کی دعا کو سنتا ہے. اتنا کہنا تھا, میں نے اپنے سامنے دیکھا گھوڑے پہ سوار ننگی تلوار لیے ایک آدمی میرے پاس آیا اور بغیر کچھ کہے کچھ سنے اس نے ظالم کے پیٹ میں تلوار کو گھسیڑ دیا اور جب چلنے لگا میں اس کے قدم کو پکڑ لیا, چمٹ گیا اور کہا اللہ کے بندے تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کس لیے آئے ہو. وہ کہتا ہے جس کو تم نے پکارا ہے اس اللہ نے مجھ کو میری مدد کے لیے بھیجا ہے. حالانکہ اس نے دعا نہیں کی تھی, نہ ظالم کے لیے بد دعا کی تھی. قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کر کے اللہ کی قدرت کو سامنے رکھا تھا, اللہ کی طاقت کو سامنے رکھا تھا اور اللہ کی طاقت دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے کو نازل کر کے اس کی جان کی حفاظت کر دی. میرے بھائیوں, اگر زبان پہ حکمت و دانائی کی باتیں جاری کروانا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے مجبور کرو. اللہ تعالیٰ نے کان دو دیے ہیں, زبان ایک دی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ سننا زیادہ ہے, بولنا کم ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باضابطہ قسم اٹھا لی ہے, فرمایا والذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, قسم ہے اس اللہ کی جس اللہ کے ہاتھ میں میری جان ہے. ما تجبل الخلائق بمثلہما. میرے صحابہ میں تمہیں دو وصیتیں کرتا ہوں. سب سے پہلی وصیت علیک بحسن الخلق, اچھا اخلاق اختیار کرو, وطول صمت اور خاموشی اختیار کرنا. یہ خاموشی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کو نصیب ہو جاتی ہے. کسی کے سامنے معذرت نہیں کرنا پڑتی, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا, کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا, کسی سے معافی مانگنا نہیں پڑتی. اگر زبان سے کوئی بات نکل گئی تو بعد میں پچھتانا نہیں پڑتا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ کے اندر محمد بن سیرین کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے. محمد بن سیرین بیان فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ کا حج کرنے گیا. میں نے ایک آدمی کو دیکھا خانہ کعبہ کے اندر رو رو کے آنسو بہا رہا ہے, داڑھی مبارک تر ہو چکی ہے, اللہ سے گریزاری کر رہا ہے, التجائیں کر رہا ہے, دعائیں کر رہا ہے, اللہ مجھے معاف کر دے, لیکن یقین ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا. میں نے یہ جملہ سنا, حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا, یہ کیسا آدمی ہے, اللہ سے معافی بھی مانگ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ رب کی ذات سے نا امید بھی ہو رہا ہے. میں نے اسے کہا اللہ کے بندے تو نے آخر کون سا بڑا گناہ کیا ہے, شرک
کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ سے اگر توبہ کر لے تو اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ آخر تم نے کون سا بڑا گناہ کیا ہے جو اللہ سے معافی بھی مانگ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ رب کی ذات سے مایوس بھی ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب باغیوں نے عثمان سے لڑائی کی، بغاوت کی، اختلاف جب شروع ہوا، باغیوں کی طرف سے میں بھی تھا اور میں بھی باغیوں کے بہکاوے میں آ گیا۔ میں نے قسم اٹھائی رب کعبہ کی قسم، ایک نہ ایک دن میں عثمان کے چہرے پہ تھپڑ مار کے رہوں گا۔ زندگی میں تو کبھی ہمت نہیں آئی، کبھی جرأت نہیں ہوئی جو عثمان کے سامنے جا کے چہرے پہ تھپڑ مار سکے، لیکن میرے بھائیوں ظالموں نے جب حضرت عثمان کو پوری طرح شہید کر دیا، قتل کر دیا، اس کی لاش میں کفن لپیٹ کے گھر میں داخل رکھ دیا، لوگ آتے گئے اور چہرے سے کپڑا اٹھا کے حضرت عثمان کا دیدار کرتے گئے، آنسو بہاتے گئے۔ میں نے سوچا کہ چلو زندگی میں تو موقع نہیں ملا، مرنے کے بعد ہی صحیح عثمان کے چہرے پہ تھپڑ مار کے اپنی قسم کو پورا کر لوں گا۔ میں بھی ایسے وقت میں اس گھر میں آیا جبکہ میرے پاس کوئی نہیں تھا، میں تنہا تھا۔ عثمان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور زور سے تھپڑ مارا، جیسا ہی تھپڑ پڑا میرا دایاں ہاتھ وہیں شل ہو گیا۔ محمد بن سیرین بیان فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے اس شخص کا ہاتھ دایاں ہاتھ لکڑی کی طرح ہلتا ڈولتا ہوا دیکھا۔ وہ بندہ کہتا ہے اگر عثمان زندہ ہوتا معافی مانگ لیتا، رب تعالیٰ معاف کر دیتا۔ اب تو عثمان اس دنیا سے فوت ہو چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، معافی مانگو تو کس سے مانگوں؟ ہارا ہوا ہوں، تھکا ہوا ہوں، اللہ کے دربار میں معافی مانگ رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ نا امید بھی ہو رہا ہوں کہ پتہ نہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری خاموش بددعائیں ہیں جو روزانہ کے حساب سے ہم سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی غور کیجئے، سوچئے ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر کتنی خاموش بددعائیں جمع کر لی ہے۔ یاد کر لیجئے جن دن مظلوم کی زبان کے نیچے آ گئے، جن کا اللہ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، وہ اپنی بددعاؤں کے ذریعے سے آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے، آپ کی دنیا کو مٹا سکتا ہے۔ اسی لیے شاگرد استاد سے پوچھتا ہے استاد محترم آپ نے دعاؤں کے الفاظ تو بہت سکھائے پر دعاؤں کے الفاظ نہیں سکھائے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ زندگی میں کبھی کبھار ایسا موڑ آتا ہے، اس طرح لوگ پریشان کرتے ہیں، جی چاہتا ہے کہ بددعا کر کے اس کی دنیا کو نشٹ کر دوں، لیکن کیا کروں بددعاؤں کے الفاظ یاد نہیں۔ آپ نے دعاؤں کے الفاظ تو سکھائے ہیں، بددعاؤں کے الفاظ نہیں سکھائے۔ کم سے کم بددعاؤں کے الفاظ تو سکھا دیں تاکہ ظالموں کے خلاف بددعا کر کے اس کی دنیا کو برباد کر سکوں۔ استاد محترم ہنسنے لگے، کہا کہ بیٹا جب تمہیں کوئی گالی دے اور تم خاموش ہو جاؤ، جب تمہیں کوئی ستائے اور تم خاموش ہو جاؤ، جب تمہیں ذلیل کرے اور تم خاموش ہو جاؤ، جب تمہارے لیے کوئی دروازہ بند کرے اور تم خاموش ہو جاؤ، جب تمہیں کوئی دھتکارے اور تم خاموش ہو جاؤ، تو یاد رکھنا چپ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بددعا نہیں ہوتی۔ جب تک انسان بولتا رہتا ہے رب خاموش رہتا ہے، اور جیسے انسان بولنا بند کر دیتا ہے رب تعالیٰ ظالم سے انتقام لے لیتا ہے۔ اور رب تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پہلے ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، لوگوں سے سنا کرتے تھے رب کے یہاں دیر ہے اندھیرے نہیں۔ پہلے تو ہمیں کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، لوگوں سے سنا کرتے تھے کہ رب کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ چلتے پھرتے نہ جانے
ہم کسی کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، چلتے پھرتے نہ جانے ہم کسی کو گالی دے رہے ہوتے ہیں، چلتے پھرتے نہ جانے ہم کسی کو اپنا پاور دکھا رہے ہوتے ہیں، اپنا عہدہ دکھا رہے ہوتے ہیں، اور سوچ رہے ہوتے ہیں یہ میرا حق ہے، یہ میرا پاور ہے، میں کسی کو چاہوں دکھلا سکتا ہوں، کسی پر میں فٹ کر سکتا ہوں، مجھ سے کون پوچھنے والا ہے؟ یاد کر لیجئے کل قیامت کے دن بننے کے بعد رب تعالیٰ تو پوچھے گا ہی پوچھے گا، دنیا کے اندر بھی آپ کو حساب دینا ہوگا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے عدل و انصاف نہیں حشر کے دن پہ موقوف، عدل و انصاف نہیں حشر کے دن پہ موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اب آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہی جتنی ساری باتیں بیان کی گئی ہے مولا ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی ہم سب کے سب کمزور ہیں، ہمیں ایمان قوت نصیب فرما دے۔ الہی ہر مصیبت کو خوشیوں میں بدل دے، ہر تنگی کو آسانیوں میں بدل دے۔ الہی دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرما دے۔ الہ العالمین جب تک اس دنیا کے اندر رکھے تو اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔